ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وصلاة وسلاما دائما أبدا عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل بالخصوص حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استاذی و سندی محبوب العارفین حضرت قبلہ و کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صاحب کی نظامی قاضی قلندری نور اللہ مرقدہ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ہم گنہگار بندوں کی اس ماہ محرم الحرام شریف کی اس شب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں اپنے پاک گھر میں اس بابرکت محفل میں حلقہ ذکر میں عاجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے اور ایسا منظور و مقبول فرمائے کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ محرم الحرام شریف کی 26ویں شب ہے، آخری شب جمعۃ المبارک ہے اس ماہ مبارک کی، اور اس ماہ مبارک کو نسبت حاصل ہے شہدائے کربلا اور امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اس حوالے سے جگہ جگہ تذکار شہدائے کربلا اور تذکار حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محافل کا اہتمام ہوتا رہا، ہو رہا ہے اور انشاءاللہ الکریم ہوتا رہے گا۔ شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کچھ واقعات اور امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و عظمت کے حوالے سے آپ اسی حلقہ جمعرات میں گفتگو سماعت فرما چکے ہیں۔ اب جب کہ یہ ماہ محرم الحرام ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے تو معرکہ کربلا کا ایک اہم کردار، معرکہ کربلا کی ایک اہم شخصیت حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے، کہ جن کا یوم وصال، جن کا یوم 25 محرم الحرام بیان کیا جاتا ہے، یعنی اسی ماہ مبارک کی جو 25 تاریخ ہے، با اختلاف روایت 18 تاریخ بھی ہے، لیکن مہینے میں اتفاق ہے کہ یہی ماہ محرم الحرام آپ کے وصال مبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس مناسبت سے آج کی اس نشست میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی پاکیزہ شخصیت اور آپ کی فضیلت و عظمت اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے
چند کلمات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس دعا اور التجا کے ساتھ کہ اللہ کریم میرے ان کلمات کو جو شان اہل بیت اطہار خصوصاً حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت و عظمت میں کہے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اور ان کو میرے لیے، آپ سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ سب بارہا یہ بات سنتے آئے ہیں، جانتے ہیں بخوبی کہ معرکہ کربلا جو سن 61 ہجری محرم الحرام سن 61 ہجری میں رونما ہوا، اور جس میں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جام شہادت نوش فرمایا، اور کم و بیش کل 82 نفوس قدسیہ تھے، جس میں عورتیں، بچے، بزرگ سب شامل تھے، اور 72 نفوس نے اس میدان کارزار میں، میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اب تو میڈیا کے ذریعے ان کی معلومات بہت عام ہو گئیں، ان 72 شہداء کے نام بھی، ان کے اسماء گرامی بھی موجود ہیں۔ تو یہ تاریخ ساز معرکہ ہے کہ جس میں اہل بیت اطہار خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے مرد سوائے امام زین العابدین کے شہید ہو گئے تھے۔ سب جانتے ہیں کون بچا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ لقب ہے آپ کا، زین العابدین، نام نہیں ہے یہ آپ کا۔ اور پھر آپ سے ہی بعد میں نسل مصطفیٰ چلی اور آل مصطفیٰ کی بقا آپ سے ہی ہوئی، اور یہ سادات کا خاندان آپ سے ہی پھیلا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت اور مشیت ہے۔ اور شہادت سے کیسے بچ گئے؟ شہید تو یہ بھی ہونا چاہتے تھے، میدان کربلا میں یہ بھی جانا چاہتے تھے، اپنے بھائیوں، بڑے بھائی علی اکبر کی طرح، چھوٹے بھائی علی اصغر کی طرح، اپنے پھپھیزاد بھائیوں کی طرح، اپنے تایازاد بھائی کی طرح، اپنے دیگر اہل بیت کے جوانوں کی طرح یہ بھی میدان کربلا میں جا کر داد شجاعت دینا چاہتے تھے، جام شہادت نوش کرنا چاہتے تھے، لیکن اتنے سخت علیل تھے، اتنے سخت بیمار تھے کہ کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ تھے، کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ تو امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو منع فرمایا، اور اللہ کی حکمت اور مشیت کہ پھر جو دشمن اشقیہ تھا اس نے بھی آپ سے تعارض اس اعتبار سے نہ کیا کہ ان کو شہید کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ قید تو ضرور کیا، زنجیروں میں جکڑے ضرور گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور گلے میں توق، اس انداز سے لشکر اشقیہ میدان کربلا سے کوفہ کے دربار عبید اللہ بن زیاد تک ضرور لے کے گئے، اور پھر اسی انداز سے امام زین العابدین کو کوفہ کے بازاروں میں پھراتے ہوئے دمشق شام تک یزید کے دربار تک لے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی جان کو سلامت رکھا اور ان سے نسل مصطفیٰ کو، سادات کرام کو جاری فرمایا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو زین العابدین نام نہیں ہے، میں نے عرض کیا لقب ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ آپ کا نام بھی علی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے، تینوں کا نام علی ہے، تینوں کا نام، یعنی اپنے والد گرامی مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے نام نامی اسم گرامی پر آپ نے اپنے صاحبزادوں کے نام رکھے۔ پہچان کے لیے سب سے بڑے صاحبزادے علی اکبر کہلاتے ہیں، جو شبیہ مصطفیٰ تھے، جمال مصطفیٰ کا عکس تھے، جنہوں نے میدان کربلا میں داد شجاعت دیے، جام شہادت نوش فرمایا۔ سب سے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر تھے،
جن کو امام علی مقام گود میں لے کر میدان کربلا میں آئے، اس لیے لے کر آئے کہ شاید دشمن اشقیاء کو اس ننھے اصغر پر رحم آ جائے اور وہ رحم کھا کر پانی دے دے. لیکن آپ سب جانتے ہیں، تاریخ گواہ ہے کہ لشکر اشقیاء سے تیر آیا اور اس گود میں موجود معصوم علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا اور جام شہادت نوش فرمایا آپ نے. تو علی اکبر، علی اصغر، آپ درمیان کے صاحبزادے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس بنا پر آپ کو کہا جاتا ہے علی اوسط، یعنی درمیان والے علی. علی اکبر بڑے علی، علی اصغر چھوٹے علی، اور یہ درمیان والے علی. اب زین العابدین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی آپ کو شان عطا فرمائی تھی، کیسا آپ کا زہد و ورع تھا، کیسی آپ کی عبادت اور ریاضت تھی. یہ زین العابدین کا مطلب ہے، عابدین عابد کی جمع ہے. عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والا، زین کہتے ہیں زینت کو. زین العابدین اللہ کی عبادت و بندگی کرنے والوں کی زینت، یہ آپ کا لقب ہے. اس حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں کہ یہ لقب کیوں ہوا. ایک مشہور روایت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ عبادت و بندگی کی کثرت فرماتے تھے. ایک رات میں کم و بیش دنوں رات میں 24 گھنٹے میں 1000 رکعت نماز ادا فرمایا کرتے تھے. ایک رات نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان سانپ کی شکل میں، اژدہے کی شکل میں آیا اور آپ کو عبادت سے روکنا چاہا، ڈرا کر، خوف دلا کر. لیکن آپ عبادت میں مشغول رہے، نماز میں آپ کے خلل واقع نہیں ہوا. یہ ہماری اور آپ کی نمازیں نہیں ہیں، یہ امام زین العابدین کی نماز ہے. مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے یہ وہ نواز پوتے ہیں کہ جن کے خشوع و خضوع کا یہ عالم تھا کہ پاؤں مبارک پہ نیزہ لگ گیا، نکالا نہ جاتا تھا تکلیف کی شدت کی وجہ سے. لیکن لوگوں نے کہا جب یہ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت وہ نیزہ نکال لیا جائے. تاریخ گواہ مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ سنتے ہیں. تو جب مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نماز میں مشغول ہوئے تو وہ تیر بآسانی نکال لیا گیا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی. تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی بھی یہی خشوع و خضوع کی کیفیت تھی. نماز میں مشغول تھے، شیطان نے ہر انداز سے آپ کو خوف دلانا چاہا، یہاں تک کہ اس نے آپ کے پاؤں مبارک میں ڈس لیا، کاٹ لیا. لیکن آپ کے خشوع و خضوع میں نماز میں خلل نہیں واقع ہوا، آپ نماز میں مشغول رہے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ نے یہ آپ کے قلب پر منکشف کیا کہ یہ شیطان تھا. آپ نے اس کو بھگایا اور پھر نماز میں مشغول ہو گئے. تب ہاتف غیبی نے ندا دی، غیب سے آواز آئی، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، کہ تو عبادت کرنے والوں کی زینت ہے. تو اس کے بعد سے آپ کو زین العابدین کہہ کر پکارا جانے لگا. ایک لقب آپ کا سجاد بھی ہے، سید سجاد کہتے ہیں نا، سید الساجدین یعنی سجدہ کرنے والوں کے سردار. سجاد کثرت سجود کرنے والے کو کہتے ہیں. اس قدر کثرت سے سجدہ فرماتے تھے آپ کہ روایات میں نے پڑھا کہ ہر کوئی جب اللہ کی کوئی نعمت ملے آپ سجدے میں گر جاتے، جب اللہ کی کسی نعمت کا ذکر آئے آپ سجدے میں گر جاتے تھے. اور راتوں میں اس قدر کثرت سے سجود فرماتے تھے کہ جو اللہ کریم نے سورۃ الفرقان میں عباد الرحمن، رحمان کے بندوں کی شان بیان کی ہے نا، جو اوصاف بیان کیے ہیں، ہمارے سیدی مرشدی علیہ رحمہ اکثر ان آیات کا حوالہ دیتے تھے، جن میں سے ایک آیت مبارکہ یہ ہے کہ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی راتیں اپنے رب کے حضور سجود و قیام کرتے ہوئے گزرتی ہیں. تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کہ سجود کی کیفیت کیا تھی. ایک شب آپ حالت سجدہ میں تھے، نماز میں مشغول تھے، گھر میں آگ لگ گئی. اب شور و غوغا ہو گیا کہ آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھانے کو دوڑے. لیکن آپ کی نماز میں خلل نہیں آیا، آپ نے نماز کو توڑا نہیں. حالانکہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ جب جان پر بنائے، شریعت کی طرف سے اجازت ہے، رخصت ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہو، کوئی موذی جانور آ جائے، سانپ آ جائے
اور آپ کو جان جانے کا خوف ہو تو آپ نماز توڑ سکتے ہیں، لیکن یہ ہماری اور آپ کی نماز نہیں ہے. ہم تو رخصتوں پر عمل کرنے والے ہیں اور یہ عزیمتوں پر عمل کرنے والے ہیں. یہ صاحب عزیمت ہیں. آپ حالت سجدہ میں مشغول رہے، لوگوں نے آگ پر قابو پا لیا. آگ پر قابو پا لیا. جب آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ شور مچا رہے ہیں، آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، آگ لگ گئی آگ لگ گئی، اور آپ نماز میں مشغول ہیں، آپ کی سجدے کی کیفیت ہی ختم نہیں ہوئی. تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ تم میرے گھر کی آگ بجھانے میں مشغول تھے، میں جہنم کی آگ بجھانے میں مصروف تھا. مجھے اس آگ سے بچنے کی فکر تھی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ امام زین العابدین کی عبادت ہے، یہ ان کے سجود و قیام کی کیفیت ہے. پھر جب معرکہ کربلا رونما ہوا، اس حوالے سے بھی مختلف روایت ہے کہ اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی، ولادت کب ہوئی. تو اکثر روایتوں میں جو آپ کی ولادت ہے وہ 38 ہجری، یعنی مولا کائنات شہر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا عہد خلافت ہے، آخری سال ہیں اس کے، اور اس وقت آپ کی ولادت ہوئی. شیر خارجی کا زمانہ آپ نے اپنے دادا مولا کائنات شہر خدا حضرت علی المرتضیٰ کی آغوش میں بھی گزارا. اور پھر اس کے بعد یعنی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو کم و بیش 22 سال عمر بنتی ہے جب معرکہ کربلا رونما ہوا. بعض لوگوں نے 16 سال 18 سال بھی تحریر کیا ہے، بیان کیا ہے. بہرحال اس وقت یعنی آپ جوان تھے، اور اس کے بعد کم و بیش آپ 40 برس بقید حیات رہیں. 40 برس، آپ کے 90 ہجری کے بعد آپ کا وصال ہوا. 61 ہجری میں معرکہ کربلا ہوا ہے، اور مدینہ منورہ میں آپ کا 95 ہجری 96 ہجری یعنی 90s میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہوا ہے. معرکہ کربلا کے بعد تاریخ گواہ ہے، روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ کبھی آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. قہقہ لگانا تو دور کی بات ہے، مسکراتے نہیں دیکھا. اور جب کبھی آپ کے سامنے پانی لایا جاتا تھا تو آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے تھے، اور اکثر و بیشتر آپ پر گریہ و زاری کی کیفیت طاری رہتی تھی. اور آپ فرماتے تھے کہ یہ وہ پانی ہے جو میرے گھر والوں پر، میرے بھائیوں پر، میرے باپ پر، میرے خاندان کے لوگوں پر بند کیا گیا تھا، اور بڑی بے دردی اور اذیت کے ساتھ میرے والد، بھائیوں کو اور جوانوں کو شہید کیا گیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ وزاری. جب بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی مجھے یہ گریہ وزاری کے حوالے سے. یہ تو خیر اللہ والوں کی شان ہے کہ اللہ کے خوف سے ہم وقت روتے رہتے ہیں، اللہ کی خشیت کا ان کے اوپر غلبہ رہتا ہے. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و ورع اور خشیت کے کیا کہنے. جب آپ وضو فرماتے تھے، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے تھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے، آپ کے بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا. اور ایک بار دو بار نہیں، ہمیشہ آپ کی یہ کیفیت ہوتی. لوگ پوچھتے حضرت یہ کیا کیفیت ہو جاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جب بھی آپ وضو فرماتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں تو آپ کا بدن کانپنے لگتا ہے، آپ رونے لگتے ہیں، آہو زاری کرنے لگتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں اس رب کائنات کے دربار میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں تو میں اس کے خوف سے کیوں نہ رہوں. میں یہ تو دیکھو کس کے دربار میں جا رہا ہوں، کس کے روبرو حاضر ہو رہا ہوں. تو یہ امام زین العابدین. تو گریہ وزاری کے حوالے سے میں آپ سے کہتا یہ بات یاد آئی مجھے کہ تاریخ میں 5 شخصیات کے گریہ کا، ان کے رونے کا بڑا عجیب و غریب تذکرہ ملتا ہے، اور طویل ان کا گریہ ہے، ان کی آہوزاری ہے، ان کے اشک ہیں، آنسو ہیں. سب سے پہلے تو حضرت آدم، حضرت بی بی حوا جب زمین پر بھیجے گئے، اور کم و بیش ان کی 1000 سال عمر تھی، کم و بیش 300 سال تک روتے رہے تھے. 300 سال کہہ دینا آسان ہے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور ان پر کرم فرمایا. پھر اس کے بعد تاریخ میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے گم ہونے کی وجہ سے
وفات کی وجہ سے نہیں، فقط گم ہونے کی وجہ سے. یعنی کوئی شخص گم ہو جائے کبھی مل جانے کی امید ہوتی ہے، جو شخص دنیا سے ہی چلا جائے اس کے مل جانے کی کیا امید. لیکن گم ہو جانے کی وجہ سے روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی بینائی جاتی گئی. آپ سب جانتے ہیں کم و بیش 40 سال کا عرصہ ملتا ہے، اور آنکھ اس قدر کثرت سے گریا کیا کہ آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے آپ کے رخسار مبارک پر راستہ بن گیا تھا. پھر اس کے بعد خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد گریہ وزاری فرماتی رہیں، یہاں تک کہ صرف 6 مہینے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ کا وصال مبارک ہوا. اور پھر اس کے بعد حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گریہ ہے. ان کے رونے کی کیفیت ہے کہ معرکہ کربلا کے بعد کہ آپ کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا، مسکراتے نہیں دیکھا، اکثر روتے تھے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی شان بڑی عرفہ والا ہے، علم میں بھی، حلم میں بھی، جود و سخا میں بھی، عبادت و ریاضت میں بھی، زہد و تقوی میں بھی، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت میں بھی. آپ کے در سے کبھی کوئی خالی نہ گیا. اپنی پیٹھ پر لاد کر غلہ اناج مستحقین کے گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. جب آپ کا وصال ہوا، غسل دینے والوں نے غسل دیا تو آپ کی پیٹھ مبارک پر نشانات تھے، اور جب آپ کا وصال ہوا تو پتا چلا کہ کم و بیش 100 گھر ایسے تھے کہ جن پر آپ غلہ لے کے جایا کرتے، جن کی کفالت فرماتے تھے آپ. تو یہ آپ کی جود و سخا کا عالم تھا. اور عبادت اور ریاضت کی کیفیت میں نے عرض کی. تو بڑی عظیم الشان ہستی ہیں. اور فقہا میں، فقہائے مدینہ میں، مجتہدین مدینہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. مختصر تو بھائی یوں سمجھیے کہ آپ علم مصطفیٰ کا، اخلاق مصطفیٰ کا پیکر اتم تھے. مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا، اور جنت البقیع میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں مدفون ہوئے. اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان اہل بیت اطہار، ان اہل بیت کا، ان ائمہ اکرام کا تذکرہ کرنا صرف اوروں کا ہی کام نہیں ہے، ہمارا بھی کام ہے. یہ ہمارے بھی سروں کے تاج ہیں. جو 12 امام، ہم ان کے ولایت کے ضرور قائل ہیں. یہ جو 12 اماموں کے قائل ہیں نا، 12 امام، آپ ان 12 اماموں میں چوتھے امام ہیں. پہلے امام مولا کائنات شیر خدا ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ. پھر امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر امام علی مقام سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا علی اوسط امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے امام باقر ہیں. پھر ان کے بعد ان کے صاحبزادے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. پھر یہ سلسلہ آگے تک چلتا ہے. تو اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے دلوں میں ان تمام ائمہ اکرام کی، ائمہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت اور عظمت اور ادب عطا فرمائے. چلتے چلتے ایک بڑی خوبصورت بات، آپ کے بہت سارے اقوال ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جہنم کے ڈر سے خوف، تو یہ غلاموں کی عبادت ہے. اور جو جنت کی تمامیں، جنت کے لالچ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، یہ تاجروں کی عبادت ہے. ان کو نفع چاہیے ہوتا نا. اور جو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عبادت کرتا ہے، یہ اللہ کے خاص اور آزاد بندوں کی عبادت ہے. وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.